الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، ایک طویل عرصے کے بعد جناب فرید بھائی کے والد گرامی کی معرفت کمیٹی کے صدر جناب شیرو بھائی نے اس فقیر حقیر کو اس جلسے کے لیے یاد فرمایا۔ اندور میں کافی وقت ہو گیا آپ حضرات سے مخاطب ہوئے، ان کی یاد آوری پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اندور کے لوگ مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید مجھے بھول چکے ہیں، اور لمبے وقت کے بعد مجھے یاد کیا اور بڑے مصروف مہینے میں یاد فرمایا۔ میں ہاوڑہ میں تھا اور کل کی تاریخ یعنی 15 تاریخ کو مجھے کھجرانہ کے جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنا تھی۔ فرید بھائی کے والد کا میرے پاس ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھ سے اس جلسے میں شیرو بھائی کے حوالے سے شرکت کے لیے فرمایا، تو میں نے خیال کیا کہ کھجرانہ شاید اس علاقے کے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، لہٰذا اس دعوت کو بھی قبول کر لوں تاکہ آپ حضرات سے بھی ملاقات کی سعادت حاصل ہو جائے اور کھجرانہ والوں سے بھی ملاقات کی سعادت۔ حضرات، نبی کا مہینہ ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے عرب و عجم کی سرزمین کے اوپر مسلمان سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ عبادت ہے اور ذکر مصطفیٰ سنت الہی ہے۔ حضرات، اس ذات الہی صفات کے حضور میں زانو ادب طے کرنا صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کی معراج سمجھا، اور صحابہ اکرام سے لے کر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں زانو ادب طے کرتے ہوئے اپنے جذبہ عقیدت و محبت کا اظہار یوں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی المولا تبارک و تعالیٰ کے مسلک کو لے کر بہت سی کتابیں عالم وجود میں آئی ہیں۔ علماء اکرام نے اپنے اپنے طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کی وضاحت کی ہے۔
मुकर्रिरीन अपने अपने तरीक़े से सरकार आला हज़रत के मसलक की वजाहत करते हैं। अगर आला हज़रत के मसलक के ऊपर लिखी हुई किताबों को जमा किया जाए तो हज़ारों सफ़हात की किताब जो है सामने आएगी और मुरतब होती हुई हमें और आपको नज़र आएगी। मगर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने अपने मसलक को सिर्फ और सिर्फ एक शेर के अंदर बयान फरमा दिया है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि अपने मसलक का इजहार फरमाते हैं आला हज़रत उस इलाही सिफात ज़ात के हुजूर में ज़ानुए अदब तय करते हुए कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात को मक्का की सरजमी के ऊपर भेजा। अल्लाह के रसूल ने अपने बचपन को मक्का की सरजमी पर भी गुजारा और बनी साद की हजरत हलीमा की गोद में भी गुजारा। रसूल अल्लाह ने जब मक्का की सरजमी पर जवानी में कदम रखा तो अरब की सरजमी के तमाम कबाइल के सरदार में एक हंगामा बर्पा हो गया कि एक जात है, एक नौजवान है मक्का की सरजमी पर कि जिसे बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग सादिकुल अमीन के नाम से पुकारा करते हैं। और जब वो मक्का की सरजमी पर गुजरता है तो उसकी निगाह झुकी होती है मगर सबकी निगाह उस पर टिकी होती है। वो जात ऐसी जात है कि मक्का की सरजमी पर सबकी निगाहों का मरकज बनी हुई है। आका, मौला, दाता, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक के कायनात अपनी जवानी में कदम रखते हैं और जिंदगी के 25 साल अल्लाह के रसूल इबादत इलाही में इस शान के साथ गुजारते हैं कि सुबह होती है दोनों आलम का मालिक को मुख्तार गार में तशरीफ ले जाता है। उस बुलंदी के ऊपर गार में अल्लाह का रसूल जलवाबार होता है, ज़ानुए अदब तय करता है। जहां कोई नहीं है, तन्हाई है और तन्हा रसूल है और रसूल के सिवा कोई दूसरा नहीं है। अगर है तो रसूल है और रसूल का खुदा है। और अंदाज बैठने का अल्लाह के रसूल का इस अंदाज पर हुआ करता था कि गार में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते थे और रुख अल्लाह के रसूल का काबतुल्लाह की तरफ हुआ करता था। गोया के रसूल काबे को देखते थे और काबा रसूल को देखता था। रसूल काबे को देखकर खुदा की इबादत किया करते थे और काबा रसूल को देखकर खुदा की इबादत किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 25 साल जिंदगी के गुजारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इधर अरब की सरजमी पर मक्का की धरती के ऊपर खदीजतुल कुबरा के हुस्न व जमाल का चर्चा होने लगा कि खदीजा बेवा हो गई है। मगर मक्का की सरजमी पर खदीजा जैसी रईस औरत कोई नहीं है। खदीजा बेवा हो गई है मगर खदीजा जैसी हसीन व जमील कोई औरत नहीं है। अरब की सरजमी के ऊपर से बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े कबाइल के सरदार आते मक्का की सरजमी पर खदीजा के दरवाजे के ऊपर दस्तक देते और कहते खदीजा हमें अपना लो, खदीजा हमारे रिश्ते को कबूल कर लो, खदीजा हमारी निस्बत को कबूल कर लो। हम ऐसे बहादुर हैं, हम फला कबीले के सरदार हैं, हम फला कबीले के रऊसा में से एक रईस हैं, हमारी निस्बत को कबूल कर लो, हमारे रिश्ते को कबूल कर लो। पूरी अरब की सरजमी से बड़े बड़े नामवर लोग हजरत खदीजा के सामने जानुए अदब करते हुए कह रहे थे खदीजा मुझे अपना ले, खदीजा मुझे अपना ले, खदीजा मुझे अपना ले। सब कह रहे थे खदीजा मुझे अपना ले और खदीजा कह रही थी मोहम्मद दुर्रे यतीम मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की
عمر پاک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو شرف عطا فرمایا زوجیت کا. اللہ کے رسول کے دامن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وابستہ ہو گئیں, اور جب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئیں تو پہلا سفر تھا ملک شام کا, جو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے کر فرمایا آقا چلے, مولا چلے, داتا چلے, دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے رسول چلے. میرے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے, میرے رسول نے دعوی رسالت نہیں کیا ہے, مگر شواہد رسالت و نبوت کے آقا چھوڑ رہے ہیں, اور کس شان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ شواہد آقا, مولا, داتا, دونوں عالم کے مالک و مختار نے جوانی میں نہیں چھوڑے, بلکہ سچائی یہ ہے کہ جب میرے آقا آمنہ کی گود میں تھے تب بھی چاند کو اپنے اشاروں پر چلا کر کہہ رہے تھے میں ہی نبی ہوں, میں ہی امت کا والی ہوں, میں ہی آقا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, حضور جمال ملت. آقا چلے اور سفر کیا حضرت آقا دونوں عالم کے مالک و مختار نے ملک شام کا. اب سفر کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو جتنا مال لے کر گئے تھے اس پر جتنے نفع کی امید تھی اس سے کہیں زیادہ نفع لے کر لوٹ رہے ہیں. مگر اس قبیلے کی ایک خصوصیت ہے, اس قافلے کی ایک خصوصیت ہے کہ دوست بھی اس قافلے میں ہے, دشمن بھی اس قافلے میں ہے. ابو جہل بھی ساتھ میں ہے اور ابو بکر بھی ساتھ میں ہے. ابو بکر ساتھ میں دوست کی حیثیت سے ہے اور ابو جہل ساتھ میں دشمن کی حیثیت سے ہے. اس وقت بھی دشمن تھا ابو جہل جب اللہ کے رسول نے دعوی رسالت و نبوت نہ کیا تھا, اور اس وقت بھی دوست تھے ابو بکر جب اللہ کے رسول نے دعوی رسالت و نبوت نہیں کیا تھا. سچائی تو یہ ہے کہ آسمانوں پر ابو جہل دشمن تھا, اور سچائی یہ ہے کہ آسمانوں پر ابو بکر رسول کے دوست تھے. اور کیسے دوست تھے کہ جب قافلہ واپس ہوا تو عرب کا ایک طریقہ تھا, اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب مال کو فروخت کر کے واپس ہوا کرتے تھے تو چند منزل پہلے پورا قافلہ رک جایا کرتا تھا, اور جس کا مال لے کر جاتے تھے اس کے پاس پیغام بھیجتے تھے کہ ہم تمہارا مال فروخت کر کے اتنا نفع لے کر یا اتنا نقصان کے ساتھ واپس شہر کی طرف لوٹ رہے ہیں, فلاں منزل کے اوپر ہمارا قیام ہے, اب تم بتاؤ کہ آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا ہم شہر کے اندر میں قافلے کے داخل ہو جائیں یا یہاں رکیں اور یہاں سے مزید مال لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں, اسی پیسے سے مزید مال لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں اور کاروبار کو آگے کی طرف بڑھائیں. حسب دستور, اہل عرب کے دستور کے مطابق ایک مقام کے اوپر قافلہ رکا, اور یہ مقام مکۃ المکرمہ سے 3 دن کے فاصلے پر تھا. گویا کہ اگر تیز سواری کے ساتھ چل کر جایا جائے تو مکہ کی سرزمین پر 3 دن کے اندر پہنچا جائے گا, اور تیز سواری کے ساتھ واپس آیا جائے تو 3 دن کے واپس آئیں گے. ایک دن قیام کا گویا کہ 7 دن لگنا ہے جانے میں اور آنے میں. اس مقام کے اوپر قافلہ رکا اور تمبو تان دیے گئے, خیموں میں سب نے آرام کیا. پھر انتخاب ہونا تھا اس ذات کا کہ جسے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا تھا اور خدیجہ کا اگلا حکم لے کر واپس آنا تھا. ابو جہل نے ایک نام کا انتخاب کیا. ابو بکر نے کہا کہ دیکھو بھائی کوئی نہیں جائے گا, ابھی خدیجۃ الکبریٰ نے محمد ابن عبداللہ کو قبول کیا ہے اور ابھی عقد ہوا ہے کچھ دن پہلے, لہذا ہم محمد ابن عبداللہ کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں تو ہمارے 2 کام ہو جائیں گے, خدیجہ خوش بھی ہو جائیں گی اور خدیجہ کا پیغام لے کر محمد ہمارے پاس آ بھی جائیں گے. ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے
لگا ابو بکر کتنی نادانی کی بات کرتے ہو تم, کیا محمد کی عمر سے تم واقف ہو, کیا محمد کے تجربے سے تم واقف ہو؟ یہ پہلا سفر ہے محمد ابن عبداللہ کا کہ انہوں نے تجارت کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہے. اگر ہم نے محمد کو اس صحرا میں 3 دن کا راستہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیج دیا اور محمد راستہ بھٹک گئے تو راستہ چند دن بھٹکنے کے بعد محمد واپس آئیں گے, ہمارے 7-8 دن ٹوٹ جائیں گے اور خدیجہ کا پیغام ہم تک نہیں آئے گا اور ہمارا پیغام خدیجہ تک نہیں پہنچے گا. لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو بھیجا جائے کہ جس نے راستہ بھی دیکھا ہو اور جو معمر اور سنجیدہ ہو اور راستے کے تمام حالات اور معاملات سے واقفیت رکھتا ہو. محمد ابھی بچے ہیں, محمد کو نہیں بھیجا جائے گا, ابن عبداللہ کو نہیں بھیجا جائے گا. ابو بکر نے کہا کہ سنو بھائی ابو الحکم, اگر جائیں گے تو محمد ابن عبداللہ ہی جائیں گے, محمد ابن عبداللہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا. ابو جہل ایک طرف تھا, پورا قافلہ ایک طرف تھا, سب کہہ رہے تھے محمد جائیں گے, ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کو ایک کاغذ کے اوپر یا ایک پتے کے اوپر یا ایک کھال کے ٹکڑے کے اوپر خدیجۃ الکبریٰ کے نام خط لکھ کر دیا گیا کہ یہ خط خدیجہ کو دے اور اس کا جواب خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر آ جائیں. ابو جہل کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ گئی اور ابو جہل کہنے لگا کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو, تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو, جس نے راستہ نہیں دیکھا اسے تم مکہ بھیج رہے ہو اور اپنے دن کو ضائع کرنے کے حالات پیدا کر رہے ہو. محمد نے راستہ نہیں دیکھا ہے, بھٹک جائیں گے محمد راستہ اور چند دن بھٹکنے کے بعد واپس آئیں گے, پھر کسی دوسرے کو بھیجنا پڑے گا. ابو بکر نے کہا کہ دیکھا جائے گا, جائیں گے تو محمد ہی جائیں گے. آقا مولا داتا دونوں عالم کے مالک کو مختار نے قافلے کے دیے ہوئے خط کو اپنے پیرہان مبارک کی جیب میں رکھا. اونٹنی کے اوپر آقا جلوہ بار ہوئے, اونٹنی آقا کو لے کر چلی, مکہ کی طرف چلی. ادھر اونٹنی چلی, ادھر آقا نے آنکھوں کو بند کر لیا اور آنکھوں کو بند کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو, حق غلامی ادا کرو, میرے مصطفیٰ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لو. جب دعوی نبوت نہ کیا تھا مصطفیٰ نے تب بھی جبرائیل غلامی کا حق ادا کر رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, مسلک اعلی حضرت, حضور جمال ملت, جشن عید میلاد النبی. ارے مصطفیٰ کی غلامی جبرائیل کرے, ارے مصطفیٰ کے سوا کسی کی غلامی کی؟ اگر تیری غلامی جبرائیل کرتے ہوتے تو تو دعوے میں سچا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غلام سے آقا کی پہچان ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرید سے پیر کی پہچان ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر آلِ رسول کی پہچان ہو رہی ہے اور مفتی اعظم کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی پہچان ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, حضور مفتی اعظم ہند. حسین کو دیکھ کر علی کی پہچان ہو رہی ہے اور فاطمہ کو دیکھ کر
کیا بات، کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے؟ ایسے کہ میرے اور تمہارے باپ، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے تھے. کہاں؟ جنت میں ٹہل رہے تھے. حضرت حوا کا کہ حسن کی تعریف کرتے کرتے آدم تھکا نہیں کرتے تھے. اللہ نے حوا کو حسین بنایا، آدم کو حسین بنایا. اور کیسا حسین بنایا کہ آدم کی نگاہ حوا سے نہیں ہٹتی تھی اور حوا کی نگاہ آدم سے نہیں ہٹتی. جنت اللہ نے دے دی کہ آدم جدھر چاہو جاؤ، ٹہلو، مزے کرو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹہلا کرتے تھے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت حوا ہے. حضرت حوا کی طرف دیکھتے اور ارشاد فرماتے، حوا تیری زلفیں بڑی حسین ہیں، حوا تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں، حوا تیرے رخسار بڑے حسین ہیں. اللہ نے تجھ جیسا حسین کسی کو نہ بنایا. ہمارے باپ ہماری ماں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ایسا حسین اللہ نے کسی کو نہ بنایا، کسی کو نہ بنایا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نورانی تخت پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی حسین و جمیل خاتون دختر، ایک حسین و جمیل جلوہ بار ہے. آدم علیہ السلام کی نگاہ جب اس حسین و جمیل دختر کے اوپر پڑی تو آدم دیکھتے رہ گئے، آدم دیکھتے رہ گئے. اب آدم کبھی حوا کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی حسین و جمیل خاتون دختر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حوا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس مقدس دختر کی طرف دیکھتے ہیں. اب دونوں کو آدم دیکھ رہے ہیں تو آدم نے خیال کیا کہ اب تک تو میں حوا سے یہ کہتا رہا کہ حوا اللہ نے تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہ بنایا، مگر آج میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جو بیٹھی ہوئی ہے سامنے اس سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے، یہ حسین و جمیل خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ یہ حسین و جمیل لڑکی، حسین و جمیل دختر جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آدم یہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہیں، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے، نبی آخر الزمان کی بیٹی ہے. اب دیکھو حوا کے حسن میں فاطمہ کے حسن میں کیا فرق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حوا کا حسن اور فاطمہ کا حسن جب آدم نے دیکھا تو فاطمہ کا حسن نبی کا تعارف کرا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. اور فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جنت کے نور سے حوا کا چہرہ منور تھا اور فاطمہ کے نور سے جنت منور ہو رہی.
تو کہتا رہے, کوئی کہے تو کہتا رہے. غلام کو پہلے جبرائیل ثابت کرو, داماد کو پہلے علی ثابت کرو, بیٹی کو پہلے فاطمہ ثابت کرو, نواسے کو پہلے حسن و حسین ثابت کرو. سبحان اللہ. ثابت کرو, تب کہنا کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں. رات دن سر پیٹتا ہے کہ بیٹی کو سود دیا داماد نے, بیٹی رو رو کے سیل فون کے اوپر داستان سناتی ہے تو صبح آستینیں چڑھا کر چلا جاتا ہے. اور میرے نبی کی شان دیکھو, دونوں عالم کے مالک کو مختار کو دیکھ اور خود کو دیکھ. اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو آستینیں چڑھا لیتا ہے. میرے نبی کی شان دیکھو کہ فاطمۃ الزہرا کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ لا میں تیرے تنور میں ایک روٹی سیک دوں. آٹے کی لوئی بنائی, پیڑا بنایا, بیلا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے پاک میں لیا اور تنور میں روٹی کو چھاپ دیا. فاطمہ نے بھی روٹیوں کو چھاپ دیا. اب فاطمہ کی چھاپی ہوئی 10 روٹیاں سک گئیں, مصطفیٰ کی چھاپی ہوئی ایک روٹی نہ سکی. پوچھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ آپ کی چھاپی ہوئی روٹی کیوں نہیں سک رہی؟ اللہ کے رسول مسکرائے, شہزادی کی طرف دیکھا, ارشاد فرمایا فاطمہ جس چیز سے میرا ہاتھ لگ جائے گا یہ دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, حضور جمال ملت. ذرا ہاتھ کو ڈال کے دیکھ, گیس کے چولہا جلاتا ہے, ہیٹر کے اوپر انگلی رکھ دے, اسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہو جائے گا کہ ہاتھ جل گیا. نبی کا ہاتھ لگ جائے تو روٹی نہ سکے, اور تو ہاتھ رکھ دے آنکھ پر تو ہاتھ بھن جائے بھٹے کی طرح سے, اور پھر کہے کہ نبی تو ہم ہی جیسے بشر. پہلے روٹی سیک کے بتا. ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. روٹی سیک کے بتا پہلے, پھر کہنا کہ نبی ہم جیسے بشر. اب یہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہ تم جان رہا ہو یا میں جان رہا ہوں؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری ان کی. بیکار منہ کا مزہ خراب نہیں کرتا, اچھا کھانا کھلایا ہے اعجاز بھائی نے. مصطفیٰ کی پہچان مصطفیٰ کے غلام سے ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی پہچان مصطفیٰ کی آل سے ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی پہچان مصطفیٰ کے صحابہ سے ہو رہی ہے. ارے مصطفیٰ کی پہچان مصطفیٰ کی بات سے ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی پہچان خدا کے کلام سے ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے مصطفیٰ کی اولاد سے مصطفیٰ کی پہچان کیسے ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی اولاد سے مصطفیٰ کی پہچان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اجمیر کی دھرتی ہو یا بغداد کی دھرتی, وہ کربلا کی دھرتی ہو یا نجف کی دھرتی,
मुस्तफा की औलाद से मुस्तफा की पहचान हो रही है। तेरी औलाद मरे तो निशान कब्र का मिट जाए, तेरी औलाद मरे तो निशान कब्र का मिट जाए, और अली को मौत आए तो तुरबत जन्नत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा खून बहे तो जिस मिट्टी पर गिरे बदबू आए, और हुसैन का खून अगर गिरे तो वो धरती, वो जमीन उस शाखे हुसैन के लिए मरकज बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला की सरजमी है, मुस्तफा की पहचान करा रही है। नजफ की सरजमी है, मुस्तफा की पहचान करा रही है। बगदाद की सरजमी है, मुस्तफा की पहचान करा रही है। अजमेर की सरजमी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की पहचान करा रही है। अब अजमेर की सरजमी मुस्तफा की पहचान कैसे करा रही है, ये कल बताऊंगा। आज बगदाद की सरजमी कैसे पहचान करा रही है, सुन लो। कल खजराना की सरजमी पर आ जाना, मगर यहां की भीड़ को कम मत होने देना। कल की तकरीर तारीखी तकरीर होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देवबंदियों के ताबूत में कील ठोकेगा जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, हुजूर जमाले मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर जमाले मिल्लत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। बगदाद की सरजमी है, झगड़ा पड़ा हुआ है। नबी नबी में कौन बड़ा? वो कह रहा है कि ईसा बड़े, ये कह रहा है कि मोहम्मद बड़े। दोनों में आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है। अब्दुल कादिर का गुजर हुआ, कहा कि क्या हुआ? कहा अब्दुल कादिर हमारा फैसला कर दो। ये कहते हैं कि ईसा बड़े और हम कहते हैं कि मोहम्मद बड़े। अब्दुल कादिर ने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि ईसा बड़े? कहा कि हमारे ईसा नबी ने मुर्दे जिंदा करके दिखाए, तुम्हारे नबी ने अगर जिंदा किए हो तो बताओ। अगर बगदाद की सरजमी के ऊपर अब्दुल कादिर जीलानी कुरान और अहादीस मुबारका सुनाकर कहते कि मेरे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं, तो कहता कि ये तुम्हारी किताबों की बात है, तुम्हारे कुरान की बात है। हम ना तुम्हारे कुरान को मानते हैं ना अहादीस तैयबा को मानते हैं, मगर तुम्हारे कुरान के अंदर और तुम्हारे नबी के फरमूदात की रोशनी में हमारे नबी ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, और तुम हमारे अपने नबी के फरमान की रोशनी में ये बात मानने के लिए मजबूर हो कि मुर्दों को जिंदा किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने। बात का रद्द हो जाता। लिहाजा मोमिन की फिरासत का अंदाजा लगाइए। सरकार अब्दुल कादिर ने दलाइल नहीं दिए कुरान से, सरकार अब्दुल कादिर ने दलाइल नहीं दिए अहादीस मुबारका से, बल्कि इरशाद फरमाया सरकार अब्दुल कादिर जीलानी ने, चलो मैं फैसला कर देता हूं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, मैं फैसला कर देता हूं।
چلے عبد القادر نے کہا کہ تو بھی نادان ہے اور تو بھی نادان ہے. کہا عبد القادر ہم دونوں نادان کیسے ہو گئے؟ دونوں میں سے ایک نادان ہوگا. ارشاد فرمایا عبد القادر نے، ارے عیسیٰ بھی بڑے ہیں اور محمد بھی بڑے ہیں. عیسیٰ کو بھی خدا نے نوازا ہے، محمد کو بھی خدا نے نوازا ہے. وہ بات دوسری ہے، کسی کو مقتدی بنایا ہے اور کسی کو امام بنایا. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ یہ چھوٹے ہیں نہ وہ چھوٹے ہیں، دونوں بڑے ہیں. وہ بات دوسری ہے کہ کوئی مقتدی ہے اور کوئی امام ہے. آئے قبرستان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ سن، بات نبی کی نہیں غلام نبی کی ہوگی. یہ قبرستان کتنا پرانا؟ کہا صدیوں پرانا. کہا اس میں کوئی صدیوں پرانی قبر کو تلاش کر لے، تلاش کر لے اور پھر عبد القادر سے کو بتا. تو عبد القادر کے نبی کی بات مت کر کہ نبی نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے. عبد القادر سے عبد القادر کی بات کر. تو کہا کیا واقعی عبد القادر؟ ارشاد فرمایا یقین نہیں ہو تو بتا کسی قبر کے نشان کی طرف اشارہ کر. ایک نظر ڈالی عیسائی نے اور کہا کہ عبد القادر یہ تربت سینکڑوں سال پرانی ہے، اس تربت کے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. ارشاد فرمایا کہ اگر زندہ کر کے دکھا دیا تو کہا اگر تم نے زندہ کر کے دکھا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا، تمہارے نبی کو برحق مان لوں گا، اس کا کلمہ پڑھ لوں گا. عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ سن، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جب مردے کو زندہ کرتے تھے؟ عیسائی نے کہا کہ کتابوں میں ہے کہ ہمارے عیسیٰ کہا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. سرکار عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب میں جو کہتا ہوں وہ بھی تو سن. عبد القادر جیلانی آگے بڑھے اور قبر کے اوپر اپنی ایک ٹھوکر عبد القادر نے ماری اور ارشاد فرمایا عبد القادر نے قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا کہنا تھا کہ مردہ قبر سے نکلا کہتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. مردے نے کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا. ارے مرا تھا تو کفر پر مر کے دفن ہوا تھا. عبد القادر کی ٹھوکر کا اثر دیکھیے کہ مرا جو کفر پر تھا زندہ ہوا تو ایمان والا ہو گیا. زندہ ہو گیا. پھر عبد القادر نے کہا کیا تیرے نبی عیسیٰ زندوں کو مردہ بھی کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں کیا کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ حضرت عبد القادر نے اس مردہ جو زندہ ہوا تھا اس سے ارشاد فرمایا کہ زندگی ملی، ایمان مل گیا، اب ایمان کی سلامتی کے ساتھ مر جا.
جیسے ہی فرمایا روح قبض ہو گئی، مر گیا، دفنا دیا گیا۔ عبد القادر نے بغداد کی سرزمین کے اوپر نبی کا تعارف کرا دیا کہ ہو کسی کی اولاد جو مردے کو زندہ کر دے اور زندے کو مردہ کر دے تو وہ کہے کہ نبی ہم جیسے بشر۔ جب نبی کی آل کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی ذات کی برابری کیسے کر لو گے؟ اب آپ دیکھیے میں پلٹ رہا ہوں اپنی تقریر کی طرف، بھول گیا تھا میں بھی، آپ لوگوں نے یاد بھی نہیں دلایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا نبی کریم مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر چلے۔ میاں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، دیکھو میں تقریر کرنے سے پہلے میں نے گھڑی دیکھ لی تھی۔ اب کوئی یہ نہ کہنا کہ آدھا گھنٹے تقریر کر کے چلے گئے، مجھے پورا 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، 1.25 گھنٹے تک میں نے تقریر کی۔ کتنے؟ اور 1.25 گھنٹے کے بعد پورا پسینے میں نہا گیا۔ جب میں بیٹھا تو لوگ آپس میں لڑ لیے، اب چیخ پکار مچ گئی پیچھے کی طرف۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہنگامہ کٹا ہوا ہے؟ تو بولے کچھ نہیں حضرت۔ بولے کیا ہوا بھئی بتاؤ تو مجھے۔ تو کہا حضرت یہ کمیٹی کے لوگ لڑ لیے آپس میں کہ کس کو بلا لیا تم نے؟ بولے کیوں؟ تو بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو بلا لیا تم نے، 15 منٹ تقریر کر کے ہٹ گئے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندوں کو میرے پاس بلاؤ، میں نے 1.25 گھنٹے تک اپنا پسینہ نچوڑا ہے، سمجھے نا؟ اور یہ 1.25 گھنٹے کی تقریر کو کہہ رہے ہیں 15 منٹ تقریر کی۔ اما 15 منٹ بھی کی تقریر تو تقریر بیچ تھوڑی رہا ہوں، میں نے کوئی طے تھوڑی کیا ہے کہ مجھے اتنے دے دینا، سمجھے نا؟ اور اگر دینے کا ارادہ کیا ہو تو بدل دو، اگر منٹ کے حساب سے دیتے ہو تو کبھی مجھے مت دینا۔ اس لیے نہ میں وقت بیچتا ہوں نبی کی شان میں قربان کیا ہوا، نبی کے ذکر پر کیا ہوا، نہ میں اپنی تقریر کو بیچتا ہوں، نہ میں اپنی نسبت کو بیچتا ہوں۔ بلایا دونوں گروپ کو، پھر میں نے کیسٹ والے کو بلایا، میں نے کہا بھیا بتا ان کو کتنی دیر تقریر ہوئی ہے؟ تو بولا کہ 2 گھنٹے کے قریب آپ نے تقریر کی ہے، میرے 2 کیسٹ بھر گئے ہیں۔ تو اب میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تقریر کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ 1 گھنٹے کے قریب مجھے تقریر کرتے ہوئے ہو گیا۔ اب آپ سنیے، نبی چلے اونٹنی کے اوپر سوار، خیمے کے اندر ابو جہل بھی ہے، خیمے کے اندر ابو بکر بھی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا غلام بھی ہے، سب موجود ہیں، مال بھی خیمے کے اندر موجود ہے، جتنا بیچ کے آ رہے ہیں نفع موجود ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ 3 دن محمد کو جانے میں لگیں گے اور 3 دن محمد کو واپس آنے میں لگیں گے، اور 1 یا 2 دن محمد قیام بھی کریں گے مکۃ المکرمہ میں۔ تو گویا کہ 8 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے واپس، اور جب 8 دن کے بعد محمد آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اب خدیجۃ الکبریٰ کا کیا آگے کا حکم ہے اور کیا پیغام ہے۔ ادھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور ادھر 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور دوسرا دن جیسے ہی گزرا سورج غروب ہونے کو ہوا، سورج غروب ہونے کو ہوا، ادھر سے محمد الرسول اللہ کی سواری دھول اڑاتی ہوئی چلی آئی۔ ابو جہل نے دیکھا کہ کوئی نوجوان ہے جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تنہا اس طرف سے چلا آ رہا ہے جس طرف محمد گئے تھے۔ سوچا ابو جہل نے کہ اس نوجوان سے پوچھوں گا کہ راستے میں کیا تمہیں عبداللہ کا بیٹا محمد ملا؟ جیسے ہی آگے بڑھا، سواری قریب آئی تو ماتھے پہ شکن پڑ گئی
کہ یہ کوئی اور نوجوان نہیں بلکہ ابن عبداللہ محمد ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ابو جہل کی باچھیں کھل گئیں، آنکھوں میں چمک آ گئی، پکار کر کہا ابو قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، اے قحافہ کے بیٹے سن، اے محمد کے ماننے والوں سنو، اے محمد کے بھیجنے والوں سنو، اے ابو بکر سن۔ ابو بکر صدیق باہر نکل کر آئے، ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل۔ پوچھا کیا ہوا ابو الحکم؟ کہا کہ دیکھو دیکھو محمد کو تم نے بھیج دیا تھا نا، 2 دن پہلے محمد گئے تھے، 3 دن جانے میں لگنا تھے، 3 دن آنے میں لگنا تھے، 2 دن قیام کے طے ہوئے تھے، 8ویں دن محمد کو لوٹنا تھا، دوسرے دن محمد واپس آ رہے ہیں، یہ 2 دن ہمارے ضائع ہو گئے، یہ 2 دن ہمارے ضائع ہو گئے۔ عرب کے صحرا ایسے نہیں ہیں کہ ہر کس و ناکس منزلوں کی پہچان کر لے۔ محمد ابھی نادان تھے، انہیں تم نے بھیج دیا، 2 دن ہمارے ضائع ہو گئے، اب کسی دوسرے کو بھیجنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، قافلے کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی سواری قریب آئی محمد الرسول اللہ کی، سب لوگ آگے کی طرف بیٹھے۔ ابو بکر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، ستا ہوا ہے، آنکھیں اداس ہیں، خاموش ہیں کہ ابو جہل ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے، ہمیں لعنت ملامت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ 2 دن ہمارے ضائع ہو گئے، اور ابو جہل کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں میں چمک ہے، اور ابو جہل بڑی حقارت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اپنی سواری سے اترے، ابو بکر آگے بڑھے، ابو جہل آگے بڑھا اور کہا کہ ابن عبداللہ کے بیٹے بھتیجے، ہمارا دیا ہوا پرچہ واپس لاؤ، ہمارا دیا ہوا خط واپس لاؤ، تم نے 2 دن ہمارے ضائع کر دیے، اب ہمیں کسی اور کو بھیجنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے ابھی دعوی نبوت نہیں کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے پیرہان اقدس کے اندر سے اللہ کے رسول نے ایک خط نکال کر ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، کہا کہ لو۔ ابو جہل نے اس خط کو کھولا تو جو خط محمد کے ہاتھ بھیجا تھا اس کا لکھا ہوا جواب خدیجہ کا رسول لے کر آئے تھے۔ واہ، جو ذات ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین کی منزلوں کے لیے منتخب کر لی گئی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان کی بلندیاں جس کے قدموں کو بوسہ دینے والی ہو، زمین کی خاک اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آسمان کے چاند سورج ستارے جس کے قدموں کو بوسہ دینے اپنی زندگی کی معراج سمجھے، زمین کی خاک کی کیا حیثیت ہے؟ جواب خدیجہ کا دیکھ کر ابو بکر مسکرائے، ابو جہل خاموش ہوا، عالم حیرت میں انگشت بدندہ، کبھی رسول کی طرف دیکھتا تھا، کبھی خدیجہ کے خط کی طرف دیکھتا تھا، سبحان اللہ کبھی سبحان خدیجہ اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خط کی طرف دیکھتا تھا۔ ابو بکر نے ابو جہل کی طرف دیکھا اور زبان حال سے کہا، ارے ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد راستہ بھٹکنے کے لیے نہیں آئے، بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اور امتی میں یہی فرق ہوتا ہے. امتی زمین پر چلتا ہے اور نبی کے قدموں میں زمین لپٹتی ہے. جہاں نبی قدم رکھتا ہے وہاں مسجد بنتی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور جہاں نبی قدم رکھتا ہے وہاں امتی جبی رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی کوئی کہے نبی ہم جیسے بشر ہیں، اب بھی کوئی کہے تو کہتا رہے، کہتا رہے. اما میاں بیٹھو نا، بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ تم چلے جاؤ گے تو میں بھی چلے جاؤں گا. کل آؤ گے؟ کل آؤ گے؟ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. میاں ان کا بھی رنگ ہوا کرتا ہے، ان کا بھی رنگ ہوا کرتا ہے. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوا کرتا ہے. ان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ اللہ کے ایسے بندے ہوا کرتے ہیں کہ جن کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میں عرض کر رہا تھا نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں مسجد بنتی ہے، اور جہاں نبی قدم رکھتا ہے وہاں امتی جبی رکھتا ہے، وہاں امتی جبی رکھتا ہے. یہی تو بات ہے. جہاں نبی نے قدم رکھا وہیں مسجد بنی ہے، وہیں مسجد بنی ہے. اور سچائی اگر کہہ دوں نبی کے قدم مکہ میں پڑے تو ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے قدم بدر کے میدان میں آئے تو بدر میں مسجد بن گئی. نبی کے قدم احد کی طرف گئے تو احد میں مسجد بن گئی. نبی کے قدم مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی بن گئی. مسجد نبوی بن گئی. قدموں کی برکت یہ کہ مسجد نبوی بنی، اور جب نبی کی ذات سمٹ گئی مدینے میں تو جنت مدینے میں اتر گئی. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء سنت، جشن عید میلاد النبی، حضور جمال ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کیا ہے کہ امام اہل سنت کی زبان میں اگر ذکر کر دوں، نبی کی نعت بیان کر دوں تو اس مقدس ذات کے حضور میں زانو ادب طے کرتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری. ہے کسی کا مسند ناز عرش بری؟ ہے؟ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی. ہے کوئی جس سے راز و نیاز کی باتیں روح الامی کی جبرائیل علیہ السلام کی ہوتی ہوں؟
ہے کوئی جس نے عرش الہی پر قدم رکھا ہو اور اس کی مسند بنا ہو عرش؟ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس سبحان السلام علیکم۔